नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नवा पारा सूरत अराफ आयत नंबर 132 से 137। वक़ालू, और उन्होंने कहा, महमा, जो कुछ तातीना आप लाएंगे हम पर भी, जिसके साथ मिन आयातिन कोई भी निशानी, लिता साराना ताकि आप हम पर जादू करें, बिहा इससे, वमा बस नहीं, नहनु हम लका आप पर बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। कौम फ़िरौन ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, फ़रसलना बस हम भेजेंगे अलैहिम इन पर तूफ़ान वल जरादा और टिड्डियाँ वल कुम्माला और जुएँ वज़दफ़ादिया और मेंढक बद्दमा और लहू आयत निशानियाँ हैं मुफ़स्सिलातिन खुली खुली। फस्तकबरू बस उन्होंने तकब्बर किया, वकान और वो थे कौमुन मुजरिमीन गुनाहगार लोग। वलम्मा और जब वाक़ा पड़ता अलैहिम इन पर रिज्ज़ु कोई भी अज़ाब, क़ालू तो वह कहते, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, वो दुआ कीजिए लना हमारे लिए, रब्बा का अपने परवरदिगार से, बिमा इससे जो आहिदा उसने अहद किया है, इंता का तुझसे, लाइन अगर कशफ्ता अगर टाल दे तू, अन्ना हमसे रिज़ा अज़ाब लानुमिनन्ना तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे लका पर, फलनुरसिलन्ना और हम ज़रूर भेज देंगे माका आपके साथ बनी इसराइल को। फलम्मा पस जब कशफना हम दूर कर देते, अनहुमुल रिज्सा इनसे अज़ाब, इला आजलिन एक मुद्दत के लिए, हम वो बालिगूहु कि जिस तक वो पहुँचना होता था, इज़ा हम वो यनकुसून तो वो अहद को तोड़ देते। फंतकमना पस इंतकाम लिया हमने मिनहुम इनसे, फागरकनाहुम बस डबो दिया हमने इनको, फिल जम्मी पानी में, बियन्ना इसलिए कि वो कज़्ज़बू जुटलाते थे भी आयातिना हमारी आयतों को, वकान और वो लोग थे अनहा इससे गाफिलीन गाफिल। व औरसना और वारिस बना दिया हमने कौमा उन लोगों को जो अल्लाह जीना कानू जो थे युस्तज़अफ़ूना कमज़ोर समझे जाते, मशारिका मशरक़ों का, वल अर्ज़ और ज़मीन के, मगारिबहा उनके मगरबों का, अल्लाह थी वो के बारकना बरकत रखी हमने फ़ीहा जिसमें, फ़तम्मत और पूरा हो गया, कालिमात वादा रब्बी का आपके परवरदिगार का, हुस्ना भलाई के साथ, अला बनी इसराइल पर, बिमा इस सबब जो साबर उन्होंने सब्र किया, फदम मरना और तबाह कर दिया हमने, माँ काना जो थे यसनाऊ जो वो बनाते थे, फ़िरौन व कौमुहु उसकी कौम, अम्मा और नहीं कानू वो थे यारिशून के जो ऊंचा चढ़ाते थे, जो कुछ वो ऊंचा चढ़ाते थे यानी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनाते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने फिर उनको तबाह कर दिया, कौम फ़िरौन को। फरमाया और उन्होंने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, फ़िरौन की कौम ने, कि आप हमारे पास जो निशानी भी ले आएँ ताकि हम पर इसके साथ आप जादू करें तो हम आपकी बात हरगिज़ मानने वाले नहीं। तो हमने इन पर तूफ़ान भेजा और टिड्डियाँ और जुएँ और मेंढक और खून जो अलग अलग निशानियाँ थी, फिर भी इन्होंने तकब्बर किया और वो मुजरिम लोग थे। आले फ़िरौन का कुब्र गुरूर बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि चाहे तुम कोई भी निशानी लाओ हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। जब इनका कुफ्र और नादिस हद तक बढ़ गया तो अल्लाह ताला की तरफ से इन पर कुछ सख्तियाँ नाजिल होना शुरू हुई। तूफ़ान यानी आसमान से मूसलाधार बारिश और दरियाओं में सख्त तूफ़ानी जिसने खेतों और फलों को तबाह कर दिया और इंसानों में अमवात होने लगी। जराद यानी टिड्डियाँ जिन्होंने इनके खेतों को तबाह करना शुरू कर दिया। और कम्माला से मुराद जुएँ हैं जो इंसानों के जिस्म, कपड़े और बालों में पैदा हो जाती हैं, या घुन का कीड़ा है जो गले में लग जाता है और उसके बेशतर हिस्से को ख़त्म कर देता है। अज़फ़ादिया यानी इसका मानी है मेंढक, तो इनके घरों में, खानों में, गल्लों और बिस्तरों में हर जगह मेंढक ही मेंढक नज़र आने लगे। अद्दमा से मुराद ये है कि इनकी नहरों और कुओं का पानी
خون میں بدل گیا، استغفار، مچھلیاں مر گئیں اور نہروں کا پانی بدبودار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے اسے نکسیر کی بیماری مراد لی ہے، یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانَ وَالْجَرَادَ، اور جراد سے مراد ایک خاص قسم کی ٹڈیاں ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور انہیں کھانا جائز بھی ہے، یعنی یہ حلال ہے۔ ابو یعفر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 یا 6 غزوات میں حصہ لیا، اور ہم آپ کے ساتھ یعنی آپ کی موجودگی میں ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ یہ وہ ٹڈیاں نہیں ہیں جو آج کل ہوتی ہیں، یہ وہ ٹڈیاں ہیں جو فصلوں پر حملہ کرتی ہیں اور یہ حلال ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار چیزیں اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے مردار اور خون کو حرام قرار دیا گیا، مگر 2 طرح کے مردار اور 2 طرح کے جو خون ہیں وہ ہم پر حلال کیے گئے ہیں۔ اور مردہ چیزوں میں اس سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہیں، چاہے یہ زندہ ہوں چاہے یہ مردہ، یہ دونوں حالت میں جائز ہیں۔ اور جبکہ 2 خونوں سے مراد جگر اور تلی ہے کہ یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، جگر اور تلی یہ کھا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ فرمایا جب ان پر عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے اس عہد کے واسطے سے دعا کیجئے جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، یقیناً اگر آپ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں تو ہم ضرور ہی آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور ہی بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ یعنی اس قوم کا یہ وتیرہ بن گیا کہ مذکورہ 5 عذابوں میں سے جب کوئی عذاب آتا تو فوراً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے التجا کرتے اور کہتے کہ آپ کے پروردگار نے آپ سے جو عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور اگر آپ کی دعا ہے سے ہم اس سے یہ عذاب جو ہے یہ ٹل گیا تو پھر ہم آپ کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اسی طرح 5 مرتبہ یہی واقعہ ہوا اور یہ فرعونی ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے۔ بعض مفسرین نے یہاں لفظ رجز کے معنی عذاب کے بجائے طاعون کے لیے ہیں، اور احادیث سے بھی اسی کی تائید جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون یعنی رجز عذاب کی نشانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں یا فرمایا کہ بنی اسرائیل کو آزمایا، لہٰذا جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون پھیلا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب تم وہیں ہو تو وہاں سے مت بھاگو۔ فرمایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب فرعونی بغاوت اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حالانکہ انہیں یکے بعد دیگرے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ صرف غفلت کا مظاہرہ کیا بلکہ ان کی صریحاً تکذیب بھی کی تھی۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بناؤ، نہ تو آپ کو پکڑے جانے کا خوف کھائے گا اور نہ ہی ڈر ہوگا۔ بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، یعنی لہروں۔ فرمایا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے، جو یعنی وہ عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو زمین کی سیادت عطا کی، مصر و شام کے علاقے ان کے زیر تصرف آ گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جن کے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور مصائب اور آلام پر صبر اور استقامت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کا مالک بنا دیا اور فرعونیوں کے محلات اور باغات کو تاراج کر دیا۔ اسی بات کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں سورۃ قصص میں،
اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے، اور فرعونیوں کی ہلاکت اور بربادی اور ان کی تباہی کا حال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا سورۃ دخان میں، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جس میں وہ مزے اڑانے والے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔ بہت اہم آیات اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آیات کو ہمیں ویسے ہی سمجھائے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔